سین شریف پارہ نمبر 23 آیہ کریمہ نمبر 54، 55، 56 اور 57۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فالیوم لا تظلم نفس شیئا ولا تجزون الا ما کنتم تعملون، ان اصحاب الجنۃ اليوم فی شغل فاکہون، ہم وازواجہم فی ظلال علی الارائک متکئون، لہم فیہا فاکہۃ ولہم ما یدعون، صدق اللہ العظیم۔ فالیوم پس آج کے دن، لا تظلموا نہیں ظلم کیا جائے گا، نفس کسی بھی جان پر، شیئن ذرہ برابر بھی، ولا تجزون اور نہ بدلہ دیا جائے گا، الا مگر ما کنتم تعملون انہی کا جو عمل تم نے کیے۔ انا بے شک اصحاب الجنہ اہل بہشت، الیوم آج کے دن، فی شغل فاکہون مختلف طرح طرح کے شغل میں مصروف ہوں گے، خوش و خرم ہوں گے۔ ہم وہ وازواجہم اور ان کی بیویاں، فی ظلال گھنے سائے میں، علی الارائک مسیریوں پر، متکئون تکیے لگائے ہوئے ہوں۔ اب اللہ جل سبحانہ وتعالی آیہ کریمہ نمبر 54 میں ارشاد یہ فرما رہے ہیں کہ اس دن کسی جان پر کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا، مطلب عدل اور انصاف ہوگا۔ عدل اور انصاف سے ہٹ کر جو کیا جاتا ہے وہ ظلم گنا جاتا ہے۔ اور یہاں فرمایا کسی پر کوئی ظلم نہیں ہوگا۔ ایمان والوں کو اللہ عز و جل ان کے اعمال کی پوری پوری جزا دے گا، اور کفار کو ان کی بدعمالیوں کی پوری پوری سزا دے گا۔ کہیں کوئی ظلم نہیں ہوگا۔ ایسا نہیں ہوگا کہ ایک کافر نے ایک گناہ کیا ہی نہیں اور اس کی بھی سزا اس کو دے دی جائے، اور ایک ایمان والے نے گناہ کیا ہے اور اس کو اس کی گناہ کی سزا نہ دی جائے، ایسا نہیں ہوگا۔ ہر ایک کے ساتھ عدل اور انصاف ہوگا، اور یہ عمومی حکم ہے، یہاں کافر اور مسلمان سب یکساں ہیں عدل میں۔ اور آگے فرمایا نہیں بدلہ دیا جائے گا مگر انہی کا جو تم کی کرتے تھے، یا جو کام تم نے کیے۔ اب یہ فضل ہے، آیت کا دوسرا حصہ فضل پر مشتمل ہے۔ فضل کیا ہوگا کہ اللہ جل سبحانہ وتعالی اپنے فضل سے ایمان والوں کو کچھ زیادہ جزا دے گا، یا پھر کچھ ایسے اعمال کی بھی جزا دے گا جو انہوں نے نہیں کیے، لیکن اس کا تعلق عدل سے نہیں ہوگا، فضل سے ہوگا۔ وہ کیسے؟ وہ ایسے کہ جس طرح حدیث پاک میں آتا ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ جب ایک بندہ بیمار ہوتا ہے تو اللہ جل سبحانہ وتعالی کرامن کاتبین کو فرماتے ہیں، لکھنے والے فرشتوں کو، اعمال لکھنے والوں، میں نے اپنے بندے کو مرض میں مبتلا کر دیا، اب خیال رکھنا میرا بندہ صحت میں جو نیک کام کرتا تھا جو بیماری کی وجہ سے اب نہیں کرے گا وہ لکھتے رہنا۔ پھر اللہ جل سبحانہ وتعالی اگر اس مرض میں اس کو شفا دے دے
تو گناہوں سے پاک کر کے دھو کر شفا دیتے ہیں، اور اگر اسی مرض میں اس کی موت واقعہ ہو جائے تو اللہ مرنے سے پہلے اس کو بخش دیتے ہیں۔ یہ فضل کے ساتھ، اس کا تعلق فضل کے ساتھ ہے۔ اور سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مرویات میں سے یہ روایت ہے کہ جب کوئی بندہ کسی مرض میں مبتلا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فرشتوں سے، کرامن کاتبین سے، اچھا خیال رکھنا میرا بندہ تکلیف میں کرائے گا، میرا بندہ تکلیف میں شکوے بھی کرے گا، اگر کوئی گناہ تکلیف کی حالت میں اس سے ہو جائے تو لکھنا مت، وہ مت لکھنا۔ ہاں اگر اس حالت میں یہ کوئی نیکی کا کام کرے تو اس کو 10 گنا بڑھا کر لکھ دینا۔ یہ ہے فضل کہ گناہ کر رہا ہے تو کو حکم ہے لکھنا مت۔ بندہ ہے نا میرا، میں جانتا ہوں اسے کہ یہ بڑا کمزور ہے، یہ شکوے کرے گا، یہ گلے کرے گا، یہ آئے اوئے کرے گا، اچھا اس حالت میں اگر اس سے کوئی گناہ ہو جائے نا تو لکھنا مت۔ اور اگر اس حالت میں بھی شکر ادا کر رہا ہے، اس حالت میں بھی نیکیاں کر رہا ہے، بستر پر پڑا ہے اس حالت میں بھی نماز کی پابندی کر رہا ہے، شدت ہے تکلیف کی لیکن تکلیف کی شدت سہ کر بھی کہہ رہا ہے الحمدللہ، اللہ فرماتا ہے اس کو 10 گنا بڑھا کر لکھ دو۔ یہ جو فرمایا نا کہ نہیں جزا دی جائے گی مگر انہی کی جو تم نے کیے، تو یہ جزا سے مراد ہے کئی گنا زیادہ اجر، اور وہ کئی گنا جو اجر دیا جائے گا وہ فضل سے ہوگا، عدل سے نہیں۔ آیت کے پہلے حصے میں عدل کا اعلان ہے اور آیت کے دوسرے حصے میں فضل کا اعلان ہے، اور فضل کا معاملہ صرف کلمہ گو مسلمانوں کے ساتھ ہوگا، کسی کافر کے ساتھ فضل کا معاملہ نہیں ہوگا۔ تو حالت مرض میں انسان جو عمل نہیں کر سکتا نیک، حالت صحت میں کرتا تھا، تو اب اللہ تعالیٰ اس کو اس کا اجر دے گا۔ اس لیے کہتے ہیں نا کہ صحت کو بیماری سے پہلے غنیمت جانو۔ آج صحت ہے نا، قرآن کھول لیا کرو، کل اگر ہمت نہ ہوئی تو اللہ پھر بھی تمہیں اس کا اجر عطا کرتا رہے۔ آج صحت تندرستی ہے نا تو نفل پڑھ لیا کرو، کل جب تم میں ہمت نہ رہی اور تکلیف اتنی ہوئی کہ تم نے فرضوں پر ہی اکتفا کر لیا تو اللہ مفت میں نفل تمہارے نامہ اعمال میں لکھتا رہے گا۔ یارو آج اگر خوشحال ہو نا تو جی بھر کر صدقہ دے دو، کل خدا نہ کرے تمہارا ہاتھ تنگ ہو گیا نا تو تم صدقہ نہیں بھی کرو گے پھر بھی صدقے کا اجر ملتا رہے گا۔ ہر چیز کو غنیمت سمجھا کرو، ہر نعمت کی فراوانی کو غنیمت سمجھ کر اسے کیا کرو اس سے پہلے کہ وہ نعمت تم سے چھن جائے۔ یہ موقع ہے، اللہ تعالیٰ اجر جو ہے نا وہ زیادہ دیتا ہے، 10 گنا دیتا ہے۔ رزق کی کشادگی دی تو یہ نعمت ہے، اس رزق کو بانٹو، تقسیم کرو، خیرات کرو، غریب پروری کرو۔ کل اگر ایسا موقع آ گیا کہ فیصلہ بدل دیا گیا اور تمہارا ہاتھ تنگ ہو گیا تو تم آرام سے بیٹھے ہوگے، لیکن جتنوں پر تم نے کرم کیا نا آج وہ کرم برابر لکھا جا رہا ہوگا۔ تو اس لیے اسے غنیمت سمجھا کرو۔ اب اس کے بعد فرمایا بے شک اہل بیشت اس دن خوش و خرم شغل میں ہوں گے۔ کیا ہوگا؟ شغل کس کو کہتے ہیں؟ شغل عربی زبان میں کہتے ہیں کسی کام میں، کسی اہم کام میں غیر معمولی طور پر اس طرح مصروف ہو جانا کہ باقی کاموں سے توجہ ہی ختم ہو جائے، چاہے یہ مسرت کا موقع ہو، چاہے یہ غم کا موقع ہو، چاہے یہ عبادت کی حالت ہو، قبیل عبادت سے ہو۔ اب اس کی مثال ہے، مثال کے طور پر انسان کے ماں باپ میں سے کوئی ایک فوت ہو جاتا ہے تو انسان اپنے ماں باپ کی تجہیز، تکفین اور ان کی دنیا سے رخصت کرنے میں اتنا منہمک ہوتا ہے کہ پھر اس کی توجہ کسی اور کام کی طرف ہوتی ہی نہیں۔ یہ ہے رنج میں مبتلا ہو کر شغل، اس کو عربی زبان میں شغل کہتے ہیں کہ کسی اہم کام میں اس طرح مشغول ہو جانا کہ دوسرے کاموں کی فکر ہی نہ رہے۔
اب مسرت کی حالت، انسان اپنی شادی کے معاملات میں اتنا مصروف ہوتا ہے کہ پھر اسے کسی دوسری طرف دھیان ہی نہیں ہوتا، وہ معاملات کے لیے باغا پھر رہا ہوتا ہے، لباس بنوانا ہے، ایچکن بنوانی یا شیروانی، ویس کوٹ، یہ کرنا وہ کرنا، فلاں کرنا فلاں کرنا، اتنا مشغول ہوتا ہے کہ کسی دوسری طرف دھیان ہی نہیں دیتا۔ اور قبیل عبادت سے اللہ تعالیٰ کے ذکر میں، اللہ کی یاد میں اتنا منہمک ہو جانا، اتنا مستغرق ہو جانا کہ پھر کسی دوسری طرف دھیان ہی نہ جائے۔ جیسے حدیث پاک میں آتا ہے کہ سرکار علیہ الصلاۃ والسلام اللہ کی ذات و صفات کے مطالعہ میں اس قدر منہمک ہوتے تھے، اتنے مستغرق ہو جاتے تھے کہ خود سرکار نے فرمایا مجھ پر ایسی کیفیت آتی ہے جہاں کسی مقرب ترین فرشتے کو بھی قریب آنے کی مجال نہیں ہے، کوئی نبی اور مرسل بھی وہاں نہیں مداخلت کر سکتا۔ میں اپنے رب کی ذات و صفات میں اتنا منہمک ہو جاتا ہوں، اتنا منہمک ہو جاتا ہوں کہ پھر کسی اور کا خیال ہی نہیں رہتا۔ اور وہ ایک مشہور حدیث ہے، مجھے اچھی طرح یاد ہے، میں نے ایک مرتبہ جمعہ مبارک کے خطبہ میں بھی عرض کی تھی کہ ایک مرتبہ سرکار علیہ الصلاۃ والسلام اسی کیفیت سے گزر رہے تھے تو سیدہ عائشہ صدیقہ آ گئی، تو انہوں نے آ کر ہاتھ رکھا تو سرکار نے فرمایا من انتا۔ حضرت عائشہ وہیں سے سمجھ گئی حالت کچھ اور ہے، کیوں کہ مونس کے لیے انت ہی ہوتا ہے، انتا نہیں ہوتا، تو حضور سے بڑا فصیح اور بلیغ کون ہو سکتا ہے؟ تو اسی وقت تو عرض کی انا عائشہ، سرکار نے فرمایا منی لا عائشہ، عرض کی میں عائشہ، فرمایا عائشہ کون؟ حضرت عائشہ فرماتی میں ڈر گئی، میں پیچھے ہٹ گئی، اب میں خاموش ہو کر بیٹھ گئی۔ سرکار جب اس حالت سے نکلے تو میں نے عرض کیا اللہ کے حبیب میں حاضر ہوئی تھی، میں نے یوں عرض کیا، آپ نے آگے سے یہ جواب دیے، آپ نے تو آج مجھے پہچانا بھی نہیں۔ ایک طرف آپ کہتے ہیں کہ میں آپ کی محبوبہ ہوں اور دوسری طرف حالت کیا کہ آپ پوچھ رہے تھے کون عائشہ؟ تو فرمایا ہاں عائشہ، میں اللہ کی ذات و صفات کے مطالعہ میں اتنا منہمک ہوتا ہوں کہ پھر کسی اور کی خبر نہیں رہتی۔ تو قبیل عبادت سے یہ مثال ہے، تو اس کو شغل کہتے ہیں۔ اب اہل بیشت اللہ کی عطا کردہ نعمتوں میں سے جنت میں اتنے منہمک ہوں گے نعمتوں کی فراوانی کو دیکھ کر کہ پھر کسی اور طرف دھیان ہی نہیں جائے گا۔ اب ذرا بتائیے تو صحیح نا، کہتے ہیں جنت میں جس کو سب سے کم رقبہ ملے گا نا، وہ 1000 سال کی مسافت سے، 1000 سال میں انسان جتنا سفر کر سکتا ہے اتنے دور سے اپنے باغات کو دیکھ رہا ہوگا، یہ سارا رقبہ اس کا ہوگا۔ جو آخر میں جائے گا تو جو پہلے جائے گا اس کی حالت کیا ہوگی؟ اب وہ کتنا منہمک ہوگا اللہ کی عطا کردہ نعمتوں میں۔ تو کہا اہل بیشت اس دن نعمتوں میں مشغول ہوں گے فرحت اور مسرت کے ساتھ۔ اب آگے فرمایا ہم و ازواجہم، وہ اور ان کی بیویاں، خود اور ان کی بیویاں گھنے سائے میں سجی مسحریوں پر تکیہ لگائے ہوئے ہوں گے۔ یہ اللہ کی طرف سے میزبان